کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے ہیں، پورے پیسنجروں کو چیک کرنے لگتے ہیں آخر پر کون رہا ہے، میرے کان میں جو آواز آ رہی ہے، میرے کان میں جو صدا آ رہی ہے، میرے کان میں جو آواز آ رہی ہے وہ کدھر سے آ رہی ہے۔ اب وہ پنڈت حیران و پریشان ہو گیا، سارے پیسنجروں کو چیک کر ڈالا، کوئی نہیں پڑ رہا ہے۔ اس کے بعد وہی پنڈت آ کر کے حضور مفتی اعظم ہند کو اپنا کان کو چیک کرنے لگتا ہے، اپنے کان کو لگاتا ہے، حضور مفتی اعظم ہند کے منہ کے قریب چیک کرنے لگتا ہے، آخر یہ مولانا تو نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد حضور مفتی اعظم ہند بیدار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں او مولانا، وہ پنڈت جی کیا معلوم کرنا چاہتے ہو، او مہاراج کیا معلوم کرنا چاہتے ہو، اتنا کہنا تھا۔ معاملہ کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، جیسے ہی حضور مفتی اعظم ہند سے پوچھتے ہیں تب پھر پنڈت کہتا ہے او مولانا صاحب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پتہ نہیں کون پڑھ رہا ہے، سارے پیسنجروں کو چیک کر لیا ہو، ہر ایک کو چیک کر لیا ہو، لیکن معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہی کہنا تھا۔ حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں او پنڈت سنو، یہ ٹرین کی پٹری کے چلنے سے آواز آ رہی ہے، وہی لا الہ الا اللہ کی صدا ہے، کوئی اور نہیں پیسنجر پڑھ رہا ہے۔ تب پھر پنڈت کہتا ہے میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں، اتنا ضرور جانتا ہوں، لوہا لوہے سے ٹکراتا ہے تو چن چن کی آواز ہوتی ہے، شیشہ شیشے سے ٹکراتا ہے تو چن چن کی آواز ہوتی ہے، لکڑی لکڑی سے ٹکراتا ہے تو پٹ پٹ کی آواز ہوتی ہے۔ اب لوہے کا چکا ہے، لوہے کی پٹری ہے، لا الہ الا اللہ کا نغمہ بن جائے میں نہیں مانتا، رضا کے شیر کو چلا لایا۔ حضور مفتی اعظم ہند اس کی کلائی کو چھوڑتے ہیں، اس کے کان کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، تھوڑی دیر بعد چھوڑ دیتے ہیں، تر 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 کانپنے لگا۔ حضور مفتی اعظم ہند سے وہ پنڈت کہتا ہے او مولانا غضب ہو گیا، کہتے کیا ہوا؟ تب پھر پنڈت نے کہا او مولانا آپ کہتے ہیں ٹرین کی پٹری سے چلنے سے لا الہ الا اللہ کی کان میں آواز آ رہی ہے، تو آپ کے دل کے دھڑکنے سے محمد رسول اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ آپ کے دل کے دھڑکنے سے محمد رسول اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ آج ہندوستان میں آپ رہتے ہیں، اسلام کا سب سے بڑا دشمن یہود و نصارہ ہے، اسلام کا سب سے بڑا دشمن کرسچن ہے، اسلام کا سب سے بڑا دشمن انگریز کے لوگ ہیں۔ لیکن میں آپ سے بتاؤں پیارے، یہی دامن اسلام کی جب تاریخ کو پڑھتے ہیں، جن جن لوگوں نے اسلام کو اپنا دامن تھاما آ کر کے اسلام کا دامن تھام لیا، اس کا مقدر عروج پہ آ گیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں پیارے، یہی جو دشمن ہے، لیکن اسلام کی جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں معاملہ کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں۔ جو جو تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے، اسلام کی تاریخ کا جو مطالعہ کرتا ہے، اسلام کی تاریخ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں یہی اسلام ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سینے سے لگاتے ہیں تو صداقت کے آفتاب بن کے چمکتے ہیں، یہی مذہب اسلام ہے۔ حضرت عمر سینے سے لگاتے ہیں، وہ عدالت کے بادشاہ بن کے چمکتے ہیں، یہی اس مذہب اسلام ہے۔ جس کو حضرت عثمان غنی نے سینے سے لگایا ہے تو سخاوت کے تاجدار بن کے چمکے ہیں، یہی وہ مذہب اسلام ہے۔ جس کو حضرت مولا علی نے لگایا ہے تو حضرت مولا علی شیر خدا بن کے چمکتے ہیں، یہی وہ مذہب اسلام ہے۔ امام حسین نے کربلا کی دھرتی پر جب مذہب اسلام کو سینے سے لگایا ہے، معاملہ کیا ہوتا ہے آپ اچھے سے جانتے ہیں۔ یہی مذہب اسلام کی خاطر امام حسین نے اپنا جوان بیٹا دے دیا ہے، اسی مذہب اسلام کی خاطر اپنے بھائی کا بیٹا حضرت قاسم کو قربان کر دیتے ہیں، اسی مذہب اسلام کی خاطر حضرت علی اصغر کو قربان کر دیتے ہیں، اسی مذہب اسلام کی خاطر اپنے بھانجے اون محمد کو قربان کر دیتے ہیں، اسی مذہب اسلام کی خاطر اپنے خاندان کے ایک ایک چشم و چراغ کو قربان کر دیتے ہیں، اور جاتے جاتے اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں۔ زمانے والے کو ایک پیغام دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں اس نبی کی دین کی خاطر، اس ایمان کی خاطر، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے خاطر، اس مذہب اسلام کی خاطر حکومت
हुकूमत की कुर्सी देनी पड़ी दे देना, शान शौकत देनी पड़ी दे देना, आबरू इज्जत देनी पड़ी दे देना। यहाँ दुनिया की हर दौलत अगर मजहब इस्लाम की खातिर, ईमान की खातिर देनी पड़ी दे देना, लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान ना देना। शायर ने कहा वो और होंगे जो दुनिया के लिए अपनी जान दे देंगे, नबी के चाहने वाले नबी पर जान दे देंगे। नबी पर जान दे देंगे। अभी मैं तकरीबन आप लोगों को 50 जबान सुनाऊंगा। अभी चतुर्वेदी साहब से आपने 4 जबानें सुनी ना, मैं 50 जबान सुनाऊंगा। कितनी बोलो यार, आप लोग बोलें कितनी? 50 जबानें सुनाऊंगा, सुनिएगा। अभी मैं उसी पर आ रहा हूं। एक सवाल आपसे करता हूं, सवाल का जवाब दें। आपने ऐसी गलती की है, लड़का पैदा ना हुआ हो, बहुत बड़ा शायर बन गया हो? बताओ यार, ऐसी गलती हुई है? बोलो। लड़का पैदा ना हुआ हो, हाफिज कमाल जैसी नात खानी कर रहे हो, लड़का पैदा ना हुआ हो, मौलाना रहमतुल्लाह साहब जैसे आलिम बन करके ऐसी महफिलों को, जवानों को दीन से आरास्ता कर रहे हो, लड़का पैदा ना हुआ हो, बहुत बड़ा मुफक्किर बन गया हो, लड़का पैदा ना हुआ हो, बहुत बड़ा शायर बन गया हो, लड़का पैदा ना हुआ हो, बहुत बड़ा अल्लामा बन गया हो, आप कहोगे मौलवी साहब ऐसा हो ही नहीं सकता। अक्ल ये कहती है, ज़हन ये कहती है, दिमाग ये कहती है, पैदा होना पहले है, रिफत बाद में है, पैदा होना पहले है, अजमत बाद में है, पैदा होना पहले है, बुलंदी बाद में है, पैदा होना पहले है, वकार बाद में है, पैदा होना पहले है, सरफराजी बाद में है, पैदा होना पहले है, मर्तबा बाद में है, पैदा होना पहले है, अजमत बाद में है, पैदा होना पहले है, रिफात बाद में है, पैदा होना पहले है, मौलाना बाद में है, पैदा होना पहले है, शायर बाद में है, पैदा होना पहले है, मुकर्रिर बाद में है, पैदा होना पहले है, और अल्लामा बाद में है। और जहन को करीब कीजिएगा, ये माइक पहले है, आवाज बाद में है, स्टेज पहले है, उलमा बाद में है, लाइट पहले है, रोशनी बाद में, मैं माल पहले मौलाना कामरान हो, उसके बाद मुकर्रिर बाद में हो, और आगे चलिए हुजूर ताजुश्शरिया अख्तर रजा, ताजुश्शरिया अख्तर रजा पहले है, ताजुश्शरिया बाद में है, और आगे चलिए इब्राहिम रजा खां पहले है, मुफस्सिर आजम बाद में है, मुस्तफा रजा पहले है, वही हुजूर मुफ्ती याद महिंद बाद में है, और आगे चलिए आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत आयत मिन आयतिल्लाह मिन मोजिज़ात रसूलिल्लाह, अच्छे रसा, प्यारे रसा, हमारे रसा, बल्कि जो कह दो हमारी जान, हमारी आल, हमारी शान, हम सुन्नियों की पहचान इमाम अहमद रजा खान, ये इमाम अहमद रजा पहले है, मुजद्दिद आजम बाद में है, और आगे चलिए कुतुबुद्दीन पहले है, बख्तियार काकी बाद में है, मोइनुद्दीन पहले है, हिंदुस्तान के बेताज बादशाह बाद में है, और आगे चलिए अब्दुल कादिर पहले है, गौसे आजम बाद में है, और आगे चलिए असगर पहले है, शहादत बाद में है, अब्बास पहले है, अलमबरदार बाद में है, नहर पहले है, फुरात बाद में है, और आगे चलिए हुसैन पहले है, शहीद आजम बाद में है, और आगे चलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले है, अबू बकर है, सिद्दीक आजम बाद में है, उमर पहले है, फारूक आजम बाद में है, उस्मान पहले है, ज़ुन्नुरैन बाद में है, अली पहले है, शेर खुदा बाद में है, और आगे चलिए, और आगे चलिए, और आगे चलिए आदम पहले है, सफीउल्लाह बाद में है, नूह पहले है, नजीउल्लाह बाद में है, ईसा पहले है, रूहुल्लाह बाद में है। लेकिन रज़ाए मुस्तफ़ा की महफिल में आने वालों और नबी की महफिल में आने वालों, नबी की महफिल में आकर के बैठ करके नबी के जिक्र सुनने वालों, कान खोल करके सुन लो, आदम पहले है, सफीउल्लाह बाद में है, नूह पहले है, नजीउल्लाह बाद में है, इब्राहिम पहले है, खलीलुल्लाह बाद में है, ईसा पहले है, रूहुल्लाह बाद में। लेकिन हमारा नबी पहले रसूलुल्लाह है, अब्दुल्लाह का दुर्रे यतीम बाद में, पहले रसूलुल्लाह है, आमना का बेटा बाद में। माशाअल्लाह।
ایسے آپ دو چار ہی لوگ ہیں لیکن سنیں محبت سے، سنیں جس طرح بیٹھے ہیں سنیں محبت سے، کیونکہ آپ اپنے مطلب کے شاعر کو سن کر کے جو چلے جاتے ہیں نقصان سن لیں، وہی چیز اس کو نقصان دے گا کل بروز قیامت کے دن، وہی چیز اس کو نقصان دے گا اور خود کہے گا یا لیتنی کنتو ترابا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا یہ کام نہ کرتا۔ کون سا کام میں نے کیا؟ وہ کام مطلب کا شاعر آیا، میں نے نعت سنی، فرمائش کی، نوٹ الٹایا چلا گیا۔ میں نے کہا سنو مطلب کے شاعر کو، سننے والوں کان کھول کر کے سن لو، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، خدا نے کہا ہے یا لیتنی کنتو ترابا، آپ یہی کہو گے اپنی نیکی کو دیکھ کر کے مطلب کی نیکی ہو۔ دیکھو زیادہ نعت خوانی بھی اچھی نہیں، زیادہ تقریر بھی اچھی نہیں، مکمل ہر چیز ہونی چاہیے۔ آپ اپنے مطلب کی شاعر کو آ کر کے پنڈال میں بیٹھ کے سنتے ہو، اس کے بعد جب مطلب کا شاعر جاتا ہے تو بھاگ جاتے ہو، آوارہ گردی کرتے ہو۔ اور نوجوانوں میری بات کو کان کھول کر کے سننا، آپ نے محفلیں سجائی، بہت اچھا کام کیا، میلاد کی محفلیں لگائی، بہت اچھا کام کیا، لیکن ہاں یہی نیکی جو مطلب کے شاعر کو آپ نے سنا، نقصان کیا ہوگا سن لے پیارے، کس طرح نقصان ہوگا کل بروز قیامت کے دن۔ مطلب کی نیکی ہوگی مطلب کے حساب سے، چوائس کے حساب سے، اگر آپ نے نیکی بھی کی ہوگی کہو گے نیکی کو دیکھ کر یا لیتنی کنتو ترابا، کاش کہ یہ کام نہ کرتا میں مٹی بن جاتا۔ بتاؤ ابھی آپ نے یہی کام تو کیا ہے، لیکن جو بیٹھے ہیں مبارکباد کے لائق ہیں، لیکن جو چلے گئے قرآن کے خلاف اس نے کام کیا۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سن رہے، سنتے رہیں آپ، بہت اچھا سن رہے ہیں۔ ایک سوال اور کروں اس کے بعد بات سمیٹتا ہوں، حضور کی بات کرتا ہوں۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ندیم بھائی اب تک پوری زندگی میں اتنا کلام نہیں پڑھے ہوں گے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ اب دعوے کے ساتھ 50 زبان پڑھوں گا میں، کتنا ندیم بھائی پڑھے ہوں گے؟ نہیں، میں پڑھوں گا انشاءاللہ، ابھی آپ تھوڑا وقت دیں، سنیں گے؟ زور سے بولے یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں یار، میں سمجھا سو گئے سب، خیر جاگتے رہیں، جاگتے رہیں۔ دیکھیں میں ممبئی سے آیا ہوں، آپ کو صرف سلام کر کے چلا جاتا، کیونکہ آپ نے ماحول ایسا پیدا کر دیا، سلام کرتا چلا جاتا، لیکن نہیں، میں آیا ہوں اتنی دور سے، جو مقصد ہے اس مقصد پہ بار کرتا ہوں۔ آپ ایک بات میری سن لیں، آپ گاؤں دیہات میں رہتے ہیں نا، گاؤں دیہات میں رہتے ہیں، ماں کے تعلق سے مجھے کہا گیا 2-4 جملے آپ کہیے گا، ماں کی عظمت پر 2-4 جملے مجھ سے سن لیں، پھر میں 50 زبانیں آپ کو سنائے دیتا ہوں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، آنے کے بعد کہتے یا رسول اللہ کس کی خدمت کروں، کس کی خدمت کروں، کس کی خدمت کروں، 4 مرتبہ پوچھتے ہیں۔ اس کے بعد میرے آقا 4 مرتبے میں 3 مرتبہ ماں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرو۔ 4تھی مرتبہ کہتے ہیں باپ کی خدمت کیا۔ وہ حکمت سنیں، حکمت، اگر نوجوان جو بیٹھے ہیں یہ بات پر غور و فکر کر لیں، اسی پر عمل کر لیں، پروگرام کرانے کا مقصد ہی حل ہو جائے گا۔ اسی بات پر عمل کر لیں۔ وہ مقصد بیان کرتے میرے آقا سے، صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ، آپ نے 4 مرتبے میں سے 1 مرتبہ ماں کے تعلق سے کہا، اور مرتبہ باپ کے تعلق سے 1 مرتبہ کہا، 3 مرتبہ ماں کے تعلق سے کہا، یا رسول اللہ بات کیا ہے، اس میں راز کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں 3 احسان تمہاری ماں کا ایسا ہے جو تم صبح قیامت تک اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے ہو۔ وہ 3 احسان کیا ہے؟ میرے آقا پہلا احسان کی تعریف کرتے ہوئے اس کے بارے میں بتاتے ہوئے فرماتے ہیں پہلا احسان جو تمہاری ماں تمہیں اپنے شکم میں 9 مہینہ رکھی، اس احسان کا بدلہ تم صبح قیامت تک نہیں دے سکتے ہو۔ یہ تمہاری ماں کا پہلا احسان ہے جس کا بدلہ تم صبح قیامت تک نہیں دے سکتے۔ پہلا احسان۔ دوسرا احسان کیا آپ جانتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب تم پیدا ہو رہے تھے
اس وقت تمہاری ماں کو اتنا بڑا جھٹکا لگا تھا، اگر وہی تکلیف وہ بات جو کر رہا تھا، حضور نے فرمایا تمہاری ماں کا تم پر دوسرا احسان، وہ احسان کیا؟ دوسرا احسان کیا؟ جب تم پیدا ہو رہے تھے اس وقت تمہاری ماں کو اتنا بڑا جھٹکا لگا تھا، خدا کی قسم میرے آقا فرماتے ہیں اس احسان کا بدلہ کوئی بھی بیٹا اپنی ماں کو صبح قیامت تک نہیں دے سکتا ہے۔ تیسرے احسان کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ تمہاری ماں اپنے خون کو دودھ کی شکل میں تم کو پلاتی رہی، وہی تیسرا احسان ہے جس کا بدلہ صبح قیامت تک ایک بچہ اپنی ماں کو نہیں دے سکتا ہے۔ لیکن پیارے سنیں میری بات کو اب غور سے سنیں، وہ جو بیٹا اب اپنی ماں کو چڑیل کہتا ہو، اپنی ماں کو گالی دیتا ہو، اپنے ماں کو گھر سے نکال دیتا ہو، اپنے ماں کو طنز کرتا ہو، اپنے ماں باپ کو ستاتا ہو، بتاؤ پیارے جس تین احسان کا بدلہ تم صبح قیامت تک نہیں دے سکتے ہیں، وہ بتاؤ پیارے جو ماں کو گالیاں دیتا ہو کیسے جنت میں جائے گا؟ یہاں وہاں وہ جنتیں خوب تلاشتے ہیں۔ میں کہتا ہوں مفتی شاہی صاحب بیٹھے، آل رسول بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں اگر ماں ناراض ہو پیر کتنا بھی راضی ہو، ماں اگر ناراض ہو پیر کی دعا آپ کو آپ کے حق میں اتنا کام نہیں کرے گی جو آپ کے ماں باپ کے آپ کے حق میں دعا کام کرے گی۔ لیکن پیارے آج ہم لوٹا پیر، سوٹا پیر، موٹا پیر کے چکر میں کیا کیا نہیں اپنے پیر کے وہ جو چپل ہوتے ہیں ایک دم گھسیٹ گھسیٹ کر کے باریک کر دیتے ہیں، پھر بھی عقل نام کی چیز نہیں آتی۔ میں نے تو یہاں جانا ہے، حضرت کے اندر چاروں صفتیں جو اعلیٰ حضرت نے بیان کی ہے وہ چاروں صفتیں مفتی عبدالستار صاحب جو بیان کر رہے تھے الحمدللہ حضرت کے اندر موجود ہے۔ آپ اگر پیر بنانا ہی ہے تو ایسی ذات کو بنائیں جس میں نقص نہ ہو، جو اپنے جیب کے لیے نہیں، اپنے پیٹ کے لیے نہیں، اپنی ریاست چمکانے کے لیے نہیں، بلکہ آپ کی مقدر کو چمکانے کے لیے، آپ کے تقدیر کو چمکانے کے لیے دامن یہاں پکڑائے لے جا کر کے نبی تک پہنچا دے اور کہہ دے نانا جان یہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہارے چاہنے والے ہیں۔ وہ خاندان سے ماں کی عظمت، ایک جملہ یاد آیا اس پر بات ختم کرتا ہوں، حضور کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ حضرت کو بیٹھا کر کے مبالغہ آرائی کرنے کی میری عادت نہیں۔ آپ ماں کے تعلق سے ایک جملہ سننے، یہ جب میں آرٹیکل پڑھا تھا نا قسم دل رو رہا تھا۔ کس بات سے آپ جانتے ہیں؟ کہ آرٹیکل پڑھنے کے بعد کہ لوگ ماں کو کس طرح پریشان کیا کرتے، ماں کو لوگ کس طرح گالیاں دیا کرتے ہیں، ماں کو لوگ پتہ نہیں کتنا ستایا کرتے ہیں۔ آج کا نوجوان 18-19 سال ماں باپ جب پالتے ہیں، جوان جیسے ہی ہوتا ہے بیوی پتہ نہیں آ کے کیا پھونک دیتی ہے کہ پوری زندگی ماں باپ کو بھول جاتا ہے، لے جا کر کے شہر میں نہنے لگتا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ جا کر کے شہر میں رہیں، ہر جگہ رہیں، لیکن ماں باپ کی ناقدری نہ کریں، ماں باپ کو ستایا نہ کریں، ماں باپ کو پریشان نہ کیا کریں، سب چھوڑ دیں۔ اگر میرے آقا کو کسی چیز نے رلایا، یا تو امت کی یاد نے رلایا، یا تو میرے آقا کو ماں کی محبت نے رلایا۔ آپ جانتے ہیں جب فتح کا وقت تھا میرے آقا ایک پہاڑی کے کوہ میں جاتے ہیں نا، میرے آقا رونے لگتے ہیں، امی عائشہ بھی ساتھ تھی، امی عائشہ سے میرے آقا فرماتے عائشہ آنا مت، تب پھر دیکھتے کیا ہے وہیں جا کر کے میرے آقا رونے لگتے ہیں۔ تب پھر مسجد نبوی میں ایک مرتبہ کونے میں بیٹھ کر کے میرے آقا جب زارو قطار رو رہے تھے تو میرے آقا سے پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ آپ کس لیے رو رہے ہیں، آپ کس لیے رو رہے ہیں؟ تب پھر میرے آقا فرماتے ہیں میری ماں کا بچپنا مجھے یاد آتا ہے، جب میں بچپن میں تھا، میں بچپن میں کی عمر میں تھا، کم عمری میں تھا، تو میرا بچپنا میری ماں کی ممتا یاد آتی ہے۔ جب میں بچپنے کے عالم میں تھا میری ماں مجھ سے کتنا پیار کیا کرتی تھی۔ معاملہ کیا ہوتا ہے میرے آقا ماں کو یاد کر کے میرے آقا رونے لگتے ہیں۔ یہیں تک نہیں میرے آقا فرماتے ہیں آکاش کی آج میری ماں زندہ ہوتی نا، میں آپ لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، میری ماں مجھے آواز دیتی بیٹا محمد
خدا کی قسم، اس رب کعبہ کی قسم، میں تم نماز چھوڑ کر کے کر کے ماں کی خدمت کرنے لگتا۔ وہ ماں کی شان بیان کرتے میرے آقا، جو میں آرٹیکل پڑھا تھا، آپ جانتے ہیں ایسے ہی ماں کے تعلق سے ایک بچے کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ جب ماں کا انتقال ہوا، کچھ دن گزرا، کچھ سال گزرا، اس کے بعد جب باپ نے اپنے چھوٹے ننھی عمر والے بچے کو بیٹھایا، اس کے باپ نے دوسری شادی کی، کچھ سال گزرا، اس بچے کو جیسے دوسری ماں ملی، اس کے باپ نے ایک مرتبہ مسکرا کر کہا، بیٹا تیری پہلی ماں سچی تھی یا دوسری ماں اچھی ہے؟ تب پھر وہ بیٹا کہتا ہے، بجھان پہلی ماں جھوٹی تھی، پہلی ماں جھوٹی تھی، پہلی ماں جھوٹی تھی، دوسری ماں سچی ہے۔ تب پھر بیٹے سے باپ نے پوچھا، آخر بیٹا پہلی ماں جھوٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ پہلی ماں جھوٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ تب پھر بیٹے نے کہا، ابا جان پہلی ماں نا جب کہا کرتی تھی کہ اگر تو پڑھائی کرنے نہیں جائے گا، مدرسے میں نہیں جائے گا، مستی کرے گا تو میں تجھے باندھ دوں گی، تجھے ماروں گی اور تجھے کھانا نہیں دوں گی۔ وہ میری پہلی ماں جھوٹی تھی، میں خوب مستی کیا کرتا تھا، خوب اپنے من کے موافق جیا کرتا تھا۔ جب شام کا وقت آتا، جیسے ہی میں آتا وہی ماں کہا تو کرتی تھی، کھانا نہیں دوں گی، گود میں بٹھا کر کے نوالے کھلایا کرتی تھی۔ نوالے صرف نہیں کھلایا کرتی تھی، یہی تک نہیں بلکہ ابا جان جب میرا پیٹ بھر جاتا، میں کہتا ابا جان میرا پیٹ بھر گیا، پیٹ بھر گیا، تب پھر وہی ماں اپنے دو نوالے اٹھا کے کہتی، بیٹا دو نوالے اور کھا لے، دو نوالے اور کھا لے۔ خدا کی قسم جن کی مائیں دنیا سے چلے جاتی ہیں نا، وہ قدموں کو یہیں تک روک دیتے ہیں، وہ سر پہ چادروں کو سر پہ چادروں کو اوڑھ کے رویا کرتے ہیں، دیواروں کو پکڑ کے رویا کرتے ہیں، جن کی مائیں دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ پھر بچے نے کہا، ابا جان دوسری ماں بہت سچی ہے، بہت سچی ہے، اگر یہ کہتی ہے نا کھانا نہیں دوں گی تو میں تین دن تک بھوکا رہتا ہوں، ماں پوچھنے نہیں آتی ہے، ماں یہ نہیں کہتی بیٹا کھایا کہ نہیں کھایا، تو پریشان کس بات سے ہے؟ ابو جان فرق اتنا ہے، وہ انتقال کر گئی ہے، یہ موجود ہے، اتنا کہنا تھا نا۔ اب اس بچے کو کیا پتا ہے وہ ماں جھوٹی نہیں تھی، بلکہ اسے اس کی ممتا مجبور کرتی تھی۔ مارنے سے پہلے اس کے خود ہاتھ بندھ جایا کرتے تھے، کھانا بند کرنے سے پہلے اس کی ممتا اسے مجبور کھلانے پر کرتی تھی۔ اس لیے میں کہتا ہوں جیسے خدا ہونے میں وحدہ لا شریک ہے، ایسے ماں باپ ہونے میں وحدہ لا شریک ہیں۔ جیسے خدا دوسرا نہیں ہو سکتا، ایسے دوسرے ماں باپ نہیں ہو سکتا، ایسے دوسرے ماں باپ نہیں ہو سکتے۔ جس کی سوتیلی ماں اس پہ شک نہ کرے، اس کی عظمت کو سلام، لیکن جس طرح اصل ماں ہوتی ہے اس ماں کا حق ادا کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ ایک چیز اور سن لیں، اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو ماں ان بچوں کو کسی طرح سے بھی پال لیتی ہے، لیکن ماں کا جب انتقال ہوتا ہے، اگر باپ دوسری شادی کر لیتا ہے تو بچوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، بچوں کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ماں ممتا محبت ہر چیز کا ماہر ماں ہے، لیکن باپ صرف دولت ہو یا معاشی زندگی ہو اس میں ساتھی دیتا ہے، لیکن ماں کی طرح محبت باپ نہیں کر سکتا ہے۔ وہ ماں کی عظمت، ایک جملہ اور کہہ کر گزر جاتا ہوں، بات پہ آتا ہو۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پہلے زمانہ وقت یہ تھا جب بچے چھوٹے رہا کرتے تھے، وہی چھوٹے بچے کہتے ہیں میری ماں ہے، میری ماں ہے، جھگڑا کرتے تھے۔ جب جوان ہوتے ہیں، آج پتہ نہیں نوجوانوں کو کیا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد کہتے تیری ماں ہے تو ساتھ رکھ، تیری ماں تو ساتھ رکھ۔ میں کہنا چاہتا وہی ماں بچپن میں تھی، جب بچپن میں تم لوگ تھے تمہاری ماں کہتے تھے میری ماں، لیکن جوان کیا ہوئے، پھر تم نے بانٹ دیا یہ رویہ، تو نے کیسا اختیار کیا؟ میں کہتا ہوں یہاں وہاں جنتیں خوب تلاشتے ہو، اگر جنت دیکھنی ہو تو میرے آقا نے فرمایا تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اپنی ماں کو راضی
راضی کر لے جنت مل جائے گی، اپنے ماں باپ کو راضی کر لے جنت مل جائے گی۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں اگر جنت چاہیے تو ادھر ادھر کے چکر میں نہیں، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، ماں باپ کو راضی کرو، چاہے پیر صاحب ہو، مفکر صاحب ہو، وقت کے کتب ہو، وہ بھی تب راضی ہوں گے جب ماں باپ راضی ہوں گے۔ ماں باپ راضی ہیں تو پیر صاحب کوئی بھی ہو آپ کی تقدیر عروج پہ آ سکتی ہے۔